نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین، جو صاحب استطاعت ہیں، اللہ کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کریم نے حج فرض کیا۔ اب حج کے متعلق مختلف دروس کے اندر بات ہوئی۔ آج فضائل حج کے متعلق کہ اس کی فضیلت کیا ہے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو کسی شہوانی اور فحش بات کا ارتکاب کیا اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ گویا حج کرنے کے بعد بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حاجی صاحب جب حج کرتا ہے صحیح طریقے سے اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق حج کرتا ہے، وللہ، صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ جس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے لیے اگر وہ کرے، اللہ کے لیے حج ادا کرتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹا نابالغ نو مولود بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہوں کا بوجھ نہیں ہوتا۔ حاجی صاحب بھی ایسے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، حقوق العباد جو ہیں ان کو ضرور جب جائے تو اس سے پہلے ان کا اہتمام فرمائے۔ حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک متعلقہ جو بندہ ہے وہ معاف نہیں کر دیتا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے فضائل ہی کے متعلق، یہ بھی سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کفارہ ہو جاتا ہے، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کفارہ ہو جاتا ہے اس کے درمیان کے گناہوں کا، اور حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہے۔ یعنی جو حج مقبول ہو گیا، بندے نے اہتمام کے ساتھ کیا تو اس کا بدلہ اللہ کریم نے جنت رکھی۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير حبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، رواه الترمذي والنسائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پے کیا کرو حج اور عمرہ، یعنی آگے پیچھے مسلسل حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ دونوں فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہا اور سونار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا صلہ اور ثواب تو بس جنت ہی ہے۔ یعنی جو شخص اخلاص کے ساتھ حج یا عمرہ کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہے اور غسل کرتا ہے، جس کے نتیجہ میں وہ گناہوں کے گندے اثرات سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ فقر و محتاجی اور پریشان حالی سے اس کو نجات مل جاتی ہے، اور خوشحالی اور اطمینان قلب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اور مزید برآں حج مبرور کے صلہ میں
جنت کا عطا ہونا اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے ان لوگوں کے متعلق کہ جو حج کر کے، یعنی یہ وہاں تک کی نہیں ہوتا، بلکہ جب حاجی صاحب واپس آ رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کے اپنے لیے بھی اور جو ان سے ملتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کریم نے کیا کیا رکھایا گیا۔ ایک دو حدیثیں اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کریں ان دعوہ اجابہم تو ان کی دعا قبول فرمائے، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ اور اگر وہ اس سے مغفرت مانگیں تو ان کی مغفرت فرمائے۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ کے مہمان ہیں جب واپس لوٹ رہے ہوں، جو اس وقت ان سے رابطہ ہو کوئی، تو ان سے ضرور دعاؤں کا کہنا چاہیے اور ان سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کہنا چاہیے کہ اللہ سے آپ مانگیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ ومرہ ان یستغفر لک قبل ان يدخل بیتہ فانہ مغفور لہ رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس کو سلام کرو اور مصافحہ کرو اور اس سے مغفرت کی دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں آئے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کی دعا کے قبول ہونے کی خاص توقع ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اس حاجی کے لیے بھی، اور جو ملنے کے لیے جاتا ہے، یہ احسان کے لیے ملنے کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ وہ آ رہا ہے تو میں جا رہا ہوں، میں جاؤں گا تو میرے لیے وہ آئے گا، بلکہ یہ تو اعزاز ہے، جائیں گے اور جب تک وہ گھر کے اندر داخل ہیں اس سے پہلے اگر اس سے ملیں گے تو اس کے اوپر بڑا اجر ہے، اور وہ آپ کے لیے جو دعا کرے گا وہ دعا اس کی انشاءاللہ مقبول ہوگی، تو دعائیں کروانی چاہیے۔ محترم سامعین، ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، حدیث کے الفاظ اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ من خرج حاجا او مؤتمرا او غازیا ثم مات فی طریقہ کتب اللہ له اجر الغازی والحاج والمؤتمر رواہ البہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کا جو بندہ حج یا عمرہ کی نیت سے یا راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا، پھر راستہ میں ہی اس کو موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے واسطے وہی اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو حج عمرہ کرنے والوں کے لیے اور راہ جہاد کرنے والوں کے لیے مقرر ہے، یعنی جہاد کرنے والوں کے لیے، اللہ کے راستے کے اندر چلنے والوں کے لیے ہے، وہی اسے ملتا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ محترم سامعین، فضائل حج میں سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مقبول حج۔ جو بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو ان فضائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، اور ہم میں سے جنہوں نے حج کیا ہوا ہے انہیں بھی، اور جنہوں نے نہیں کیا ہوا، اللہ کریم کی ذات سب کو بار بار صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ اللہ کریم اپنے گھر کی بار بار حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔